السلام علیکم، میں پریسا احمد آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول رنگوں کا رستہ بائے شازیہ چودھری۔ سائرہ خالہ، جگ جگ جیے، اللہ آپ کا حج قبول کرے، مگر آپ کو بھی میرے ماسٹرز کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ہی جانا تھا۔ سوچا تھا کیا اور کہ یہ کیا ہو گیا، لمبی نیندیں، میوزک، ویڈیو کیسٹیں، کزنس کے ساتھ موج میلے، اپنے دن اور اپنی راتیں، مگر وائے حسر تھا کہ سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد بال سنوارنے کا مرحلہ طے کرتی ہوئی زویا نے بڑی رکت آمیز کوفت کے ساتھ سوچا، زویا بھائی آ جاؤ نیچے اب، وگرنہ دیر ہو جائے گی، اسکول 8:30 بجے لگتا ہے۔ امی کی پکار پر وہ افراتفری کے عالم میں برش رکھ کر دوپٹہ کاندھوں پر اچھی طرح پھیلا کر کھٹ کھٹ سیڑھیاں کرتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لگ گئی۔ امی میں جاؤں گی کیسے، گاڑی تو ہے نہیں؟ سلائس کترتے ہوئے اس نے خاصے بیزار کن انداز میں دریافت کیا۔ گاڑی پر سر شہزاد لے گیا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور کی تاریخی مقامات کی سیر کا پروگرام تھا۔ ارے 2 قدم پر تو ہے اسکول، پیدل چلی جاؤ، واک بھی ہو جائے گی۔ بیلا نے اپنی طرف سے جیسے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا مسئلہ حل کر دیا، مگر اس کی گویا تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں 15 منٹ کا پیدل مارچ کروں، وہ بھی اتنی صبح صبح اور تنہا، بھلا مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خفا کیوں ہوتی ہے، چلو بیلا تم چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ امی نے مصالحت آمیز انداز اختیار کیا، آخر کیوں نہ کرتی، وہ انہی کی فرمائش اور خواہش پر تو تیار ہوئی تھی۔ سائرہ خاتون سے ان کے دور پرے کی رشتہ داری تھی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی ہائی اسکول چلا رہی تھی۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ حج پالیسی کے تحت اس دفعہ کرایہ ان کے نام نکل آیا۔ دونوں میاں بیوی نے جھٹ پٹ سامان باندھ لیا۔ اتفاق سے اس دن زویا کا ایم اے کا آخری پیپر تھا جب سائرہ خالہ نے ان کے گھر آئی۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی امتحانات سے فارغ ہو گئی ہے، مجھے اسی بات کا انتظار تھا۔ ویسے تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو میں نے اچھی طرح گائیڈ کر دیا ہے، سب اپنی اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیں گے، مگر پھر بھی میرا اور شفاعت کا خیال ہے کہ کسی اپنے کو ضرور نگراں ہونا چاہیے۔ اگر زویا ہماری غیر موجودگی کے دوران اسکول میں پڑھانا اور معاملات کے انتظامات کی نگرانی کا کام سنبھال لے تو مجھے حد خوشی ہوگی۔ بھئی کیوں نہیں، بلکہ اچھا ہے، اس کو بھی مصروفیات مل جائیں گی اور ساتھ میں پڑھانے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ امی نے سائرہ خالہ کی امید بھری نظروں کے جواب میں فٹ سے ہمیں بھری دی اور یوں اسے مانتے ہی بن پڑی۔ واہ، میں کیسے جا سکتی ہوں، میرا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بیلا نے صاف انکار کر دیا، وہ آج کل بی اے فائنل کے پیپرز کی تیاریوں میں جتی ہوئی تھی۔ اسامہ بھائی کو فون کر دوں، وہ چھوڑ دیں گے؟ بیلا نے ایک شرارتی سی نگاہ اپنی پیاری سی منمونی بڑی بہن کے چہرے پر ڈال کر کہا، ہاں ویسے اس کا راستہ بھی یہی ہے، ادھر سے گزر کر ہاسپٹل جاتا ہے۔ امی بھی بیلا کی تجویز سے متفق ہو گئیں، مگر اس کو عجیب سی جھجک مانی تھی۔ ارے نہیں، رہنے دیں، اتنی سی بات کے لیے زحمت دینا۔ زحمت کی کیا بات ہے، ان کا روٹ بھی یہی ہے۔ بیلا بہن کی حجاب آگے گھبراہٹ سے لطف لے رہی تھی۔ نہیں، میں خود ہی چلے جاؤں گی واک کر کے، وہ کچھ زیادہ ہی بھلا گئی تھی۔ آہا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ادھر شرم مائل ادھر خوف مانے، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں۔ امی کی کچن روانہ ہوتے ہی گویا بیلا کی زبان بھی رواں ہو گئی۔ سوچتی ہوں کیسے گزرے گی تم دونوں کی، ان کی پلکیں بھی رخساروں پر سجدہ ریز رہتی ہیں اور ادھر گھبراہٹ کے مارا تمہارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ پورا سراپا ہی جیسے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کیسے میاں بیوی ہو یار تم لوگ۔ بیلے کو جیسے ازحد افسوس ہوا تھا۔ ابھی ہم میاں بیوی کہاں ہیں؟ زویا نے جھینک کر خوب کسی سے گھورا۔ ناکے اور منکوہا تو ہونا بھائی، جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی بن گئے، بس رخصتی ہی تو باقی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہو کہ ابھی عملاً میاں بیوی نہیں ہیں۔ بیلا کے ذو معنی انداز میں بلا کی شرارت تھی، وہ بے ساختہ سرخ ہو گئی۔ بدتمیز، شرم تو نہیں آتی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑ کر بیگ اسے مارنے کے ارادے سے اونچا کیا۔ ویسے یار آپس کی بات ہے، تم دونوں کا رویہ مجھے خاصا مشکوک لگتا ہے، عجیب کترائے کترائے رہتے ہو ایک دوسرے سے۔ وہ تو خیر شروع سے ہی سنجیدہ اور خوش مزاج پڑھاکو ٹائپ بندے ہیں، پھر رہی سے ہی کسر سائیکیٹرکس بن کر پوری کر دی۔ عمر کے اعتبار سے میچور ہو چکے ہیں، اب رومانٹزم کہاں سے آئے گا ان کی حرکات و سکنات میں؟ مگر تم بھی کمال ہی کر دیتی ہو، اس طرح سے کٹی کٹی گھبرائی بکھلائی رہتی ہو جیسے قرضدار قرض خواہ سے کنی کتراتا ہے۔ کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے بقول شاعر کے، ادھر یہ زام محبت کی بھیک ہم مانگے، ادھر یہ ضد کے تقاضا میرا اصول نہیں۔
کیا ہے بھائی، اب لپیٹو اپنے یہ اردوانی کی مظاہرے۔ وہ موضوع سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے مجھے لٹریچر فوبیا ہو گیا ہے زویا جانی، بیلا نے سرد آہ بھری۔ میری عقل آخر کہاں چلی گئی تھی اس وقت جب میں نے بی اے میں اردو لٹریچر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا؟ گمان غالب ہے کہ گھاس چڑھنے۔ اس کی سوچ و بچار سے پر سوال کے جواب میں زویا نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ کیا اسامہ بھائی کے ساتھ بیلا باز نہ رہ سکی؟ زویا نے مڑ کر سے گھورا تو فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر جان سے کتاب پر جھک گئی۔ زویا خفیف سی بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی واپس پلٹ گئی۔ پیدل جا رہی ہو اسکول بیٹے؟ لان چیئر پر بیٹھے تسبیح کے دانے گھماتے دادا جی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی دادا جی، اس نے ادب سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے بیٹا، دادا جی نے خوش ہو کر سر ہلا کر۔ پیدل چلنا صحت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بہتر ورزش چہل قدمی ہے۔ نظام ہضم اور نظام تنفس بھی درست رہتا ہے اور جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھی تھی نا بیٹا؟ آخر میں دادا جی نے اپنا مخصوص سوال دہرایا جو کم و بیش ہر ایک سے اور کسی بھی وقت کرنے کے عادی تھی۔ جی دادا جی، اس نے ایک فرمانبردار شاگرد کی طرح جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ بیلا نے کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اسے ڈانٹیے گا۔ اس کو ایک دم شرارت سوچ گئی۔ ضرور ڈانٹوں گا۔ دادا جی نے اسے مایوس نہیں کیا۔ نماز ضرور پڑھنی چاہیے بیٹے، یہ انسان کو ذہنی اور روحانی سکون عطا کرتی ہے، دل کا قرار اور ذات کی نکھار کا باعث ہے۔ دیکھو چندہ کوئی اعلیٰ شخصیت ہمیں بلائے تو ہم کیسے دوڑے دوڑے فخر غم اور غرور میں ڈوبے اس کے بلاوے پر ہزار جان سے جانے کو تیار رہتے ہیں۔ ملک کا صدر ہمیں ملاقات کی دعوت دے تو شاید خوشی سے ہم پاگل ہی ہو جائیں، ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے پھریں گے کہ ہمیں معزز صدر نے اپنے پاس بلایا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ کی بزرگ و برتر ہستی ہمیں دن میں 5 مرتبہ ملاقات کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں بھلائی اور فلاح کا راستہ بتاؤں، مجھ سے آ کر طلب کرو، میں تمہیں عافیت دوں گا، تمہارے من کی مراد پوری کروں گا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نہ کہ خدا نخواستہ ہم اپنے پیارے اللہ تعالی سے ملاقات کرنا میرے منہ میں خاک پسند نہیں کرتے۔ دادا جی بڑے نرم دھیمے سحر انگیز انداز میں بول رہے تھے۔ زویا متاثر ہو کر چپ چاپ ان کے بصیرت افروز باتیں سنتی رہی۔ اب جاؤ تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ علم کی شمع سے اپنا دل دماغ منور کرنے کے بعد یہ روشنی دوسروں میں پھیلانا بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، جیسا کہ اسلام کہتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ دادا جی نے بہت ساری پرشفیق دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ دادا جی کی باتیں اس کے قلب و نظر کی سیاہیاں دھو رہی تھیں۔ دل ہی دل میں وہ اپنے سابقہ خیالات پر شرمندہ ہو گئی۔ سائرہ خالہ نے جانے سے پہلے اس کو اسکول کی انتظامیہ سے ملوا دیا تھا، کام وغیرہ بھی بتا دیا تھا، اس کو کوئی خاص مشکل نہ ہوئی۔ اس نے کلاس 6 کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی۔ میں چھوٹی کلاس نہیں لوں گی، سارا دن ان کے لیے فیڈر، لنچ باکس اور بیگ سنبھالتے رہو، اس نے پہلے ہی سائرہ خالہ سے کہہ دیا تھا۔ مس میرے 50 روپے کسی نے میرے بیگ سے نکال لیے ہیں، اسٹوڈنٹس فنڈز کے لیے لائی تھی میں۔ چوتھے پیریڈ میں فائزہ نے روحانسی ہو کر اطلاع بہم پہنچائی تھی۔ کہاں گئے بھائی؟ اسد تم چیک کرو سب بچوں کے بیگ۔ اس نے کلاس مانیٹر کی ڈیوٹی لگا دی۔ پوری کلاس میں 50 روپے کی ڈھونڈ مچ گئی۔ بلاخر وہ شیراز کے بیگ کی جیب سے مرامت ہوئے۔ آپ نے فائزہ کے پیسے کیوں چرائے؟ اسد کی رپورٹ پر زویا نے شیراز کو اپنے پاس بلا کر سختی سے سوال کیا۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ چوری کرنا بری بات ہے؟ نہیں۔ ہائے! اس کے بڑے آرام سے جواب دینے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی سم دیکھا۔ شیراز کے چہرے پر دور دور تک شرمندگی اور ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے سے چنگم چباتا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ زویا کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی۔ مس مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ریئلی؟ شیراز کا انداز اب بھی وہی تھا، لاپرواہ، بے نیاز، زج کرنے والا، تیش دلانے والا۔ آپ نہایت بدتمیز ہیں۔ وہ اس پر گرم ہونے لگی۔ آپ مجھے دونوں باتوں پر سزا دے دیں۔ یہ لیجیے اسٹک۔ میں ہوں جو بدتمیز۔ ہائے! وہ ششدر سی رہ گئی۔ شیراز نے جیسے معمول کے سے انداز میں چھڑی اس کی سمت بڑھا کر سر جھکا لیا تھا۔ اچھا جائیں اپنی سیٹ پر۔ اسے اپنا غصہ ضبط کرنا پڑا۔ مگر آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، فائزہ سے سوری بھی کریں۔
सॉरी। इसके कहने पर शराज ने तोहन और करहन फायजा को कच्चा चबा जाने वाली नजर से देखते हुए जैसे बमुश्किल सॉरी कहकर जान छुड़ाई और सर झटक कर सीट की तरफ बढ़ गया। जोया ने महसूस किया क्लास इससे खाइफ सी थी। वो अलग थलग बैठा था, तेवरियां चढ़ाए, आंखों में बेजारी लिए एक एक को तहकीर से देखता हुआ टांग पर टांग रखे बड़ी बददिली से बैठा था। क्लास मॉनिटर असद भी शराज के तहकुम अमेज अंदाज और उखड़ रवैये की बदौलत दूसरों की नस्बत इससे बात मनवाने में खासी नरमी से काम लेता था। गालिबन अपनी इज्जत अपने हाथ के सूल के पेश नज़र कोई भी इससे टक्कर लेकर अपनी शामत बुलाने का शौकीन नहीं था। एक साहिब अपने बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में आए हैं। 7वें पीरियड में इंतज़ामिया के इंचार्ज मिस कौसर ने इसे इत्तला दी। स्कूल की प्रिंसिपल की कायम मकाम होने के नाते ये मामलात इसे ही देखने थे। सो बच्चों को क्लास वर्क देकर असद को डाइस के पास आकर सब बच्चों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंप कर मिस को कौसर के हमरा चली आई। जब वापस आई तो फायजा को धुआंधार रोते हुए पाया। क्या हो गया भाई? इसे परेशानी के साथ साथ कोफ्त और बेजारी भी हुई। किसने मारा है इसे? इसके दोबारा बोलने पर भी क्लास खामोश है, अलबत्ता आपस में दबी दबी सरगोशियां जरूर बढ़ने लगी। बताते क्यों नहीं? इसकी झुंझलाहट खूबी में बदल गई। आप बताएं असद, फायजा को किसने मारा है? फायजा के लाल टमाटर होते गालों पर रवां आंसू पोंछते हैं वो तहक्कुम आमेज लहजे में असद से इस्तफसार करने लगी। मिस वो असद ने खासी हिचकिचाहट और दुश्वारी के बाद खुद को बोलने पर आमादा किया। वो शराज ने चोर निगाह शराज के भगू का चेहरे पर डालते हुए बुलाकर वो कह गया, सरराज ये क्या हरकत है? वो गुस्से से फट पड़ी। इधर आए ज़रा आपने फायजा को क्यों मारा? शायद बदला लेने के लिए? असद दबे लफ्ज़ों में कह गया। जवाब में शराज खौन रस्से से घूरता हुआ होंठ चबाने लगा। जोया से बार पर अपना गुस्सा जब्त नहीं हुआ, खींच कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आइंदा अगर आपने मेरी क्लास में बदतमीजी की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। सुर्ख टमाटा और चेहरा लेकर अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए शहराज ने एक तपती हुई नज़र असद पर डाली, जो इस बात की साफ खमाजी कर रही थी कि देख लूंगा बच्चों, तुम्हें मेरी शिकायत करके तुमने मेरी इंसल्ट करवाई, अब अपनी खैर मनाओ। और अगले दिन इसका अमली मुजाहरा भी कर डाला। जोया ने क्लास को मैथ्स की एक्सरसाइज होमवर्क के तौर पर दी थी। अगले दिन तीसरे पीरियड में कॉपियाँ चेक करना शुरू की तो इनमें असद की कॉपी मौजूद नहीं थी। आपने कॉपी नहीं दी असद? इसने इस्तेफामी नज़र से असद को, वो बहुत जिम्मेदार और ज़हीन बच्चा था, इससे लापरवाही और गफलत की उम्मीद नहीं की जा सकती। मिस वो असद का चेहरा परेशानी और तासुब का इश्तिहार बना हुआ था। मैंने होमवर्क किया था, किसी ने मेरी कॉपी बैग से निकाल कर वो सफ़ात फाड़ दिए जिन पर एक्सरसाइज की थी। मिस ये झूठ बोल रहा है, सज़ा से बचने के लिए बहाना बना लिया है। एक हाथ अपने स्टाइलिश बालों में फेरते हुए डेस्क पर कहनी टिकाते शराज ने जैसे बड़े महफूज होने वाले अंदाज में कमेंट्स पास किए। मिस आप मेरी कॉपी चेक कर सकती हैं। गम और गुस्से से असद का बुरा हाल हो गया। जोया ने इसकी कॉपी चेक की। किसी ने बड़ी सफाई से सफ़े उड़ाए थे। बहुत बुरी बात है। किसने ये काम किया है? ये काम यकीनन कोई मुंतकिम और कीना परवर शख्स ही कर सकता था, मगर असद को तो सब पसंद करते थे। इसकी जहानत, शाइस्तगी और हमदर्दाना फितरत को मद्देनज़र रखते हुए क्लास ने इसे अपना मॉनिटर मुंतखब किया था। असद, आपको किस पर शक है? खुलकर बताएं मुझे। जोया के सवाल पर पूरी क्लास समेत असद की निगाहें लापरवाही से चिंगम चबाते शरात के सिमत उठ गईं। ताहम असद ने किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, मैं दोबारा एक्सरसाइज कर लूँगा। बुज़दिल, इतनी हिम्मत है तो बता दो ना, शराज ने तंजन जैसे ललकार कर कहा। इस तरह अपने साथियों को मुखातिब नहीं करते। जोया ने तंबीह नज़रों से शराज को देखा। जवाब में यूं बेनियाज बन गया जैसे इसे नहीं इसके फरिश्तों को मुखातिब किया गया हो। जोया खून की घूंट पीकर रह गई। बेचारा, बोंगा, बुज़दिल, बेवकूफ़, शराज एक सीरियस में कहता हुआ पैंट की जेब से टेढ़े मुड़े कॉपी के सफ़ा निकाल रहा था। मुझे पहले ही तुम पर शुबा था। इतनी बेहुदा हरकत तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? असद एक तिलमिलाती हुई निगाह इस पर डालकर इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। गम और गुस्से से इसकी मुठ्ठियाँ भींच गई थीं, मगर वो फितरतन सुलझो और अमन पसंद लड़का था, इसलिए गज़बनाक नहीं हुआ। बस वास बंद करो तुम, होगे बेहुदा। इसने दांत पीसते हुए असद को गिरबान से पकड़ लिया और देश में आग कर झंझोड़ने लगा। देखो शराज, शराफत से मेरे गिरबान छोड़ दो, वगरना अच्छा नहीं होगा। असद हुनूस जब से काम ले रहा था। अच्छा, वो तमस्खुराना अंदाज में हंसा। क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी शिकायत मुझसे करूँगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे और इस तरह तुम्हें स्कूल से एक्सेल भी किया जा सकता है।
जवाब में कहका मारकर हंसता चला गया। बहुत खूब, वो ऊंचे ऊंचे कह के लगा रहा था। अरे ये तो मेरे लिए मामूल की बात होगी। अरे ये तो मेरे लिए मामूल की बात होगी। जब मैं किंडरगार्टन में था तब भी 2 दफ़ा निकाला गया था। फिफ्थ तक जिस स्कूल में पढ़ा है, इसके प्रिंसिपल ने भी बार बार मुझे स्कूल से खारिज करने की धमकी दी थी, और एक दफ़ा तो लेटर भी बनवा लिया। तब मामा ने मुझे पिछले साल यहाँ एडमिट कराया। चलो अच्छा, चलो तुम भी क्या याद करोगे। अब आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। शराज ने झटका देकर असद का गिरबान छोड़ दिया। फिर पैंट की जेब से लाइटर निकाला, कॉपी से फाड़े गए सफ़ात को ज़मीन पर रखा और इन्हें आग लगा दी। कागज़ दरदर जलने लगे। शराज पागलों की तरह कहके लगा रहा था। असद हसरत मलाल के आलम में अपनी रात भर की मेहनत को शोलों की नज़र होते देख रहा था। पूरी क्लास तुम साथे दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई देख रही थी। जोया किसी काम से बाहर गई थी और कुछ फासले पर असद और शराज के दरमियान होने वाली खींचातानी की वजह से जानने को चंद साथ रुक गई थी। आग लगे देखते हुए बिजली किसी तेजी से इधर लपकी। ये क्या हो रहा है? वो एक सानी को दहल ही गई थी। छोटे से बमुश्किल 11 बरस के बच्चे की जात का ये इंतकामी रुख सही मानों में से सरासीमा कर गया। इसने तेजी से एक बच्चे से पानी का फ्लास्क लेकर आग पर डाला। खुदा न खास्ता ये आग भड़क कर बच्चों की बस्ते और चेयर्स और देकर फर्नीचर को भी लग सकती थी। इधर आओ शराज, किस कदर खुदसर सरकश और गुस्ताख बच्चे हो। इसकी नाफरमानी और जारहाना रवैये ने जोया को चिराग पा कर दिया। छड़ी लेकर अच्छी खासी पिटाई कर दी, मगर वो अल्लाह का बंदा बेहिस हरकत खड़ा मार खाता रहा। इसके चेहरे पर सुकून ही सुकून बिखरा था। जोया बुरी तरह आजिज आ गई। ये वाहिद बच्चा था जिसे इसका नात का बंद कर रखा था। इसका हर अमल इश्तियाल दिलाने और जलाने सताने वाला होता था। मिस कौसर, आप इस बच्चे के घर का एड्रेस नोट करें और इसके वालिद साहब के नाम लेटर लिखें। इन्हें बताएं कि अपने बच्चे की कारकर्दगी की जवाबदेही के लिए फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। बसूरत देगर स्कूल की इंतज़ामिया अपनी तौर पर कोई फ़ैसला करने और मामला निपटाने में आज़ाद होगी। ऐसे बच्चे इदारे के अमनो आमा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। एक तालिब इल्म के गैर मेयारी और नापसंदीदा तकरीबी रवैये के बदौलत पूरे स्कूल का माहौल मुतासर होने का अंदेशा होता है। जोया इस मामले में बहुत संजीदा हो गई थी। इसके आग लगाने जैसे ख़तरनाक तकरीबी और मुंतकाना जारे इक़दाम ने इसे अंदर ही अंदर खौफज़दा कर डाला था। इससे तो स्कूल के किसी भी बच्चे को टॉर्चर कर सकता था। वो इस बारे में बहुत मुतरद्दिद थी। शिराज के इतने गुस्ताख, ज़िद्दी और जारहाना रवैये की कोई वजह ज़रूर थी, और इसकी बात इसके वालिदैन ही बेहतर रोशनी डाल सकते थे। तुमने तो स्कूल को अपने सर पर ही सवार कर लिया है। कहाँ तो एक दिन जाना महाल लग रहा था, और कहाँ ये कि घर में भी बकौल शायर बैठे रहें तस्वीरें जाना किए बगैर वाली सूरत हाल होती जा रही है। वो बेला के साथ स्कूल के दीगर मामलात के साथ बड़ी तफसील से शराज की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी सैर हासिल तबादला ख्याल कर रही थी, जबकि इसका पैमाना ज़रा छलक उठा। इससे तो बेहतर है तुम उसामा भाई के साथ इस बच्चे की पर्सनालिटी डिस्कस करो। बेला ने बड़ा साय मशवरा दिया। इनका तो सब्जेक्ट भी है, हमसे क्या पूछती हो? हम लिटरेचर वाले क्या इलाज दर्द जिगर और सोज़े कलब तशखीस या तजवीज़ कर सकते हैं, सिवाय ये कहने के तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, दुनिया को छोड़ जाएं ना कहीं बेबसी से हम। या फिर बाआवाज़ बुलंद ये पुकारने लगी कि ए चारे सास कोशिश मरहम फजूल है। खुदा का वास्ता है बेला, चुप हो जाओ। अब लगता है हमसे कोई अजीम गुनाह ही हुआ होगा जिसकी पादाश में तुम्हारा दिल उर्दू लिटरेचर रखने की तरफ माइल कर दिया गया। जोया ने सर थाम लिया। उसामा भाई आए हैं, अम्मी कह रही हैं इनके खातिर तवाज़ा के लिए कुछ बना दें। इतने में शहजाद आधी सीढ़ियाँ तय करके ज़ोर से इत्तलाए अंदाज में बताता इसी रफ्तार से वापस पलट गया, गोया ट्रेन छूटी जा रही हो। इसके दोस्त बाहर इसके इंतज़ार में थे। ओ भाई, इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। इधर इन्हें याद किया, इधर वो हाजिर हो गए। बेला ने जो माने अंदाज में आंखें नचाईं। याद रहे, याद मैंने नहीं तुमने किया था। वो खफीफ सा मुस्कुराकर लिबास की शक्लें दूर करती उठ खड़ी हुई। हाँ जी, बेला ने मसनूई सर्द आह भरी। आपका दिल तो 24 घंटे इनके नाम की तस्बीह करता रहता है। इस वक्त तो खाने का टाइम है। जाओ बेला, जाकर पूछ आओ इनसे, पता नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हैं या घर से। इसने वॉल क्लॉक की तरफ निगाह डाली। दोपहर के 3 बजे थे। जाओ पूछ लो ना खुद जाकर, वो इधर लॉन में बैठे हैं दादाजी और अम्मी के पास। पर्दे बराबर करती बेला ने नीचे झांका, जैसे से इत्तला पहुंची।
मैं जाऊँ? और न जाने क्यों घबरा सी गई। नहीं यार, जाओ तुम पूछो। सारी जिंदगी वास्तों के जरिए ही राब्ते रखना। बेला सचमुच दब गई। तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे? ये क्या टीनेजर्स की तरह चोंचली करती रहती हो? बकवास नहीं करो, मैं जानबूझकर थोड़ा करती हूँ। जोया बिगड़ी। बस यार, मुझे अजीब सी झिझक महसूस होती है। इसके चेहरे पर उल्ले लहराने लगी। ये नहीं है कि मुझे इनसे शर्म आती है, हमारे फुफ्फोजात हैं, बचपन से देखे बाल हैं, कोई गैर थोड़ा है। ये भी नहीं कि इनसे हद दर्जा खौफ महसूस होता है। अच्छे खासे सॉफ्ट स्पोकन है, मुतहम्मिल मिजाज और सादगी पसंद है। जब ये भी नहीं और वो भी नहीं तो फिर मसला क्या है? बेला ने हर दर्जा इस्तेजाब से देखा। क्यों इतने ज़्यादा फासले हैं तुम दोनों के बीच? और यार एक बात बताओ, ये बेनाम से पुरतकल्लुफ़ कतराए हुए ताल्लुकात खुदा न खास्ता आगे चलकर बहुत सी पेचीदगियाँ और परेशानियाँ भी पैदा कर सकते हैं। बेला का अंदाज मुतफक्किराना था। तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। मसनूई किस्म के हिजाबात और तकल्लुफ़ात अक्सर बदगुमानियाँ धड़के और अंदेशे पैदा करने का सबब बन जाते हैं। बेला के पुरतशवीश अंदाज पर जोया ने चौंक कर इसे देखा, फिर किसी सोच में डूब गई। बेला, जोया भाई किधर रह गई? नीचे से अम्मी आवाज़ें दे रही थी। स्टूपिड नॉनसेंस, तुमसे देखकर काम नहीं होता? आया का दूध का गिलास गिरा देने पर वो बुरी तरह चिरागपा हो रहा था। शेरी बाबा, आप जो अचानक रास्ते में आ गए थे, इधर अधेड़ उम्र। आया ने हिचकिचाते हुए अपनी सफाई पेश करने की नाकाम सी कोशिश की, मगर इधर जलाल का अपना ही एक आलम था। कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है खुदा खामखा बहस मत किया करो मेरे साथ। इसके चिल्लाने पर आया सचमुच सहम गई। ठीक है शेरी बाबा, मैं वो दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। अब नहीं पीना हमने। वो एक शान से तहमकाना अंदाज में कहते हुए शान अंदाज में सोफे में धंस कर टीवी का चैनल बदलने लगा। बेगम साहिबा खफा होंगी, आप दूध पी लीजिए। आया बेचारी हुक्म व हाकिम उम्र के मुफाजात के मुस्ताक मजबूर थी। ये मेरा हेडेक नहीं है। शहराज का अंदाज कतई था और लहजा हर दर्जा खुश्क और बेरहम। आया जच सी गोमगो की आलम में खड़ी बेबसी से इसका चेहरा देखने लगी। ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाला हिसाब था इसका इसके साथ। इसी लम्हे संजीला इधर चली आई। शेरी, तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? आया, अनिली कब से रो रही है? वो जी, मैं शेरी बाबू को दूध देने आई थी, इसी दौरान उठ गई होगी। बेबी, मैं अभी देखती हूँ। तुमने दूध नहीं लिया क्या? संजीला ने बेजारी से शहराज पर निगाह डाली। नहीं मामा, दिल नहीं चाह रहा। शहराज नक सेक से दुरुस्त सजी बनी हसीन और दिलकशी के रंगों में धुली निखरी संवरी माँ को देखकर जैसे छिटक कर बोला। दिल क्यों नहीं चाह रहा? अब निगाह के साथ साथ चेहरे पर भी बेजारी झलकने लगी थी। दिल तो ये चाहता है मामा कि आप मुझे अपने हाथ से दूध पिलाएं, प्यार से मेरे माथे पर से बाल हटाकर माथा चूमकर सो जाने की तिलकीन करें, मेरी शरारतों पर पापा से पुरलुत्फ अंदाज में शिकायत ही करें। फिर जब पापा मुझे डांटे तो एकदम मुझे गले से लगाकर प्यार पापा को खफजी से घूर कर कहें, हटे भाई, मेरे बच्चे को कुछ मत कहें, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और फिर आप और पापा दोनों मुझे मोहब्बतों की दौलत से मालामाल करते हुए अपने मुशफ़्फ़क़ हिसार में महफूज कर लें, जहाँ सुकून हो, मोहब्बत भरी गर्मी हो, प्यार हो, खुशियाँ हों। मगर मेरे ऐसे नसीब कहाँ? शराज की सोचें जाने इसे कौन कौन से खुश नज़र ख्वाब दिखा रही थी कि पीछे से पापा की मखसूस सर्द बेगाना पुरतकल्लुफ़ आवाज़ ने जिसे होश की दुनिया में ला फेंका। शेरी के स्कूल से लेटर आया है, आप कल जाने की जहमत कर लेंगी? वो संदीला से बेतासुर अंदाज में दरियाफ्त कर रहे थे। मेरे पास वक्त नहीं है, कल मम्मा के यहाँ वकार भाई की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, मैं इधर बिजी होंगी। संदीला ने कदरे तनक कर जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपने ऊंचे पूरे भरपूर मर्दाना दिलकशी के हामिल शौहर पर एक चुभती सुलगती हुई निगाह डालकर जवाब दिया। वो सपाट अंदाज में कहकर मुड़ गए। ओके, फिर मुझे ही जहमत करना होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जाओ, जाकर सो जाओ। संदीला ने जाने किस बात का गुस्सा इस पर उतारा। वो चुपचाप माँ बाप के दरमियान होने वाली मामूल की कार्रवाई सुन रहा था। अम्मा की फटकार सुनकर बोझल कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। क्या मुसीबत है? क्यों चिल्ला रही हो? आया के बाजों में मचलती गला फाड़ती 2.5 साला नीली की गोद में लेते हुए संदीला इस मासूम पर जैसे बरसी तो पड़ी थी। लायल मामा, मैं चुप करा दूं उसे?
جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے پرشوق انداز میں بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ جاؤ تم، سندینا نے بری طرح جھڑک دیا۔ میرے بھگتان ہو تم، مجھے ہی بھگتانے ہیں، اب جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، جی تو چاہتا ہے کچھ کھا کے سو رہی ہوں اور ایک ہی بار مرنا بہتر ہے۔ روز روز کی خود سوزی سے سندیلا کا تلخیوں سے چور لہجہ شراز کے معصوم دل کو عجب رنجیدگی اور پسماندگی کے دھوئیں میں دھکیلتا چلا گیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے سب کیوں نظر کرتے ہیں؟ مجھ سے کیوں اتنے اکھڑے کترائے اور گریزاں رہتے ہیں؟ میں نے تو کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، مجھے تو ماما اور پاپا دونوں سے محبت ہے، مگر دونوں ہی مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ شرمندگی اور دکھ سے بحال وہ اذیت بھری سوچوں کے جال میں الجھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے ایک لمحے کو رک کر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل پر سے کرسٹل کا نازک سا اسٹائلش گلدان اٹھایا، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر ایک ثانیے کو اس کا توازن پرکھا، پورے قوت سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر دے مارا، ایک زوردار چھناکا ہوا اور کمرے میں ادھر ادھر شیشے کے ٹکڑے بکھرتے چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز دب سی گئی تھی، سو باہر سے کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا۔ کچھ ساتھ و فاتحانہ انداز میں قالین پر ادھر ادھر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو گھونٹتا رہا، پھر اطمینان سے نیچے بیٹھ کر انہیں چننے لگا۔ اس کوشش میں اس کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے، قالین پر سرخ چمکدار خون کے قطرے جمتے چلے گئے، مگر اس کو جیسے بے حسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ چہرے پر دور دور تک تکلیف کا کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نظر میری طرف غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے، مجھ میں کس شے کی کمی ہے؟ کیا میرا بھرپور سراپا، میرے چہرے پر سجا ایک ایک نقش اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ یہ پیکر حسن و دلکشی میں لاسانی ہے؟ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا میرا ہوش ربا وجود مقابل کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی نہیں؟ وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، کوئی آنکھ کا اندھا ہی اس کے وجود کی فتنہ پرور دلربائی سے انکار کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ سراپا قیامت تھی۔ آج سے 11 برس قبل میری شادی ہوئی تھی، جب میں صرف 18 برس کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب 11 برس گزر جانے کے باوجود میں آج بھی اس مقام پر کھڑی ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس کی خمدار پلکیں بھیگنے لگیں۔ اسامہ نے گہری جانچتی نگاہوں سے اس حسین و جمیل طرحدار خاتون کا جائزہ لیا، اس کو گویا یہ 11 برس جیسے چھو کر بھی نہ گزرے تھے۔ ایک دم بھرپور، تر و تازہ اور نخیز جمال تھا اس کا۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں کس سے شیئر کروں، کس کو اپنے احساسات بتاؤں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے زبان پر لا بھی نہیں سکتی، نہ ماں کو بتا سکتی ہوں، نہ بہن یا دوست سے شیئر کر سکتی ہوں، کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی تشنگی کا عورت کے منہ سے اظہار اس کی بے باکی اور بے حجابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، کیا عورت کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا طلب صرف مرد کی میراث ہے؟ یہ عورت کے اندر بیدار نہیں ہو سکتی؟ جذباتی کشمکش نے اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہکا دیا تھا۔ آپ اطمینان سے ریلیکس ہو کر بات کیجیے، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ اسامہ نے پیشہ ورانہ تشفی دلا کر گویا سے اپنی طرف سے اعتبار و یقین رکھنے کی تلقین کی۔ وہ شعلہ فشاں رخساروں پر پھسلتے آنسوں کو احتیاط سے دستے رومال میں جذب کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سراہنا، چاہا جانا اور قبول کرنا ازل سے عورت کی فطری خواہش رہی ہے۔ مرد کی گرم جوشی، رفاقت، اس کی نگاہ اور دست لب کی شوق جسارتیں عورت کے وجود میں مان بھر دیتی ہیں، اس کی نسوانیت کی تسکین کی ضامن بن جاتی ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس بد نصیب عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جو کنویں کے پاس رہ کر بھی پیاسی ترستی رہتی ہے؟ میں 11 برس سے آگ میں جھلس رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، میرے بھی کچھ تقاضے ہیں جو جذبات کے سمندر میں ہلچل مچا کر میرے پورے وجود کو بے چین کر ڈالتے ہیں۔ اس شخص نے اپنا دل پتھر کر لیا ہے، مگر میں تو پتھر نہیں ہوں نا۔ بہتری کوشش کی بننے کی، مگر ایسے نہیں ہو سکا۔ گرم جوشی، پیار، جذبوں کے بے ساختہ یلغار، مجھے ان سب چیزوں کی طلب ہے، مگر اس شفاف شکل گرب شخص کے احساسات جیسے برف کے سل کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ میں بھڑک بھڑک کے سلک کے ختم ہو رہی ہوں، اور وہ بے حسی سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ حسن و جوانی، یہ شادابی اور رعنائی، یہ سب میرے کس کام کے ہوئے، جب ان پر استحقاق رکھنے والا، ان سے اپنے وجود کی تکمیل کرنے والا ہی ان سے غافل ہو۔ وہ اپنے گلابی مخروطی گداز ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اندر سے اتنی پیاسی، ناآسودہ اور ادھوری ہوں، اور اس طرح اپنی ذات کی بے بسی کے سار کے میں مقید رہتی ہوں کہ اکثر اوقات اپنی جان کے ٹکڑوں، اپنے بچوں کے جذبات و احساسات سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہوں۔
ہزار کوشش کے باوجود میں نے اپنی بے ساختہ ممتا بھری حدت آمیز قربت نہیں دے پاتی ہوں۔ بے وجہ ان سے اجنبیت برتتی رہتی ہوں۔ گھر کی چار دیواری کی گھٹن جب حد سے سوا ہو جائے تو میں کے چلی جاتی ہوں۔ ہاں، ادھر ادھر کے ہلے گلے میں شامل ہو کر اپنی روح کے زخم ہلے گلے میں شامل ہو کر اپنی روح کے زخم پھولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ خواہ مخواہ اپنے گھر سے غافل رہتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی ذات سے انتقام لے رہی ہوں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس انتقام کے نظر اب میرے بچے بھی ہونے لگے ہیں۔ اس چیز نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب، مگر میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہی بھی میں لاشعوری طور پر بچوں کو دیکھتے ہی جیسے ضد پر اتر آتی ہوں، گویا فاروق کا بدلہ اس کے بچوں سے لے رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں پاگل ہو جاؤں گی اس صورتحال میں ایسا نہیں چاہتی، مگر جانے کیوں مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ بچوں کو دیکھتے ہی میرا دل غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ اس پر انتہا درجے کی لاچاری اور بے بسی کا عالم طاری تھا۔ اسامہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے کوہنی ٹیبل پر ٹکائے نہایت انہماک سے اس کا حرف حرف گویا سماعت میں انڈیل رہا تھا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے انداز نشست بدلا، ایک طویل سانس لے کر سیدھے ہوتے ہوئے میز پر سے سنہری قلم اٹھا کر گول گول گھماتے ہوئے انہوں نے عمیق نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر بالآخر گویا ہوئے۔ بعض اوقات حقیقت اس طرح کھل کر سامنے آنے پر مبہم ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی الجھنوں کی ریشم میں لپٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ سکون سے اس کی سمت دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے بی بی کہ آپ ازدواجی ناسودگی کا شکار ہیں۔ آپ کی شادی شدہ زندگی کا تجربہ نہایت ناخوشگوار اور تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اپنے جائز حق کا مطالبہ اپنے شوہر کے روبرو پیش کرنے سے لاچار ہیں۔ یہ اندر کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی نے آپ کے جذبات کی دنیا میں بری طرح اکھاڑ پچھاڑ کی کیفیت طاری کر رکھی ہے، چنانچہ آپ اپنے اندر کے شور کو دبانے کے لیے بے سبب گھر بار اور بچوں سے بیگانگی اور بے اتنائی کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے تھک ہار کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ خبر نہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر میں مزید اس کیفیت میں رہی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے اعصاب بری طرح شکست خوردہ ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ متورم سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے مزاحمت سے تھکے ٹوٹے انداز میں کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسامہ نے بہت رسان سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے، مسئلہ صرف کمیونیکیشن گیپ کا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب یہ چیز آ جائے تو تعلقات کی بے ساختگی اور دلکشی غارت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی جذباتی اور احساساتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں۔ یہی فاصلے دوسری دوریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور دوری اور تکلیف کا یہی تحفہ آپ لوگ اپنی اولاد کو بخش رہے ہیں، جو خدا نخواستہ کسی سنگین صورتحال پر منتج بھی ہو سکتا ہے۔ اسامہ کے انداز میں بلا کا تفکر اور تشویش تھی۔ سنجیدہ ٹھنڈی سانس لے کر گود میں پڑے پرس کی اسٹریپ مسلنے لگی۔ زویا فاروق عالم سے مل کر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ بلا کا جامع زیب، جاذب نظر اور خوش روح مرد تھا وہ، مہذب، شائستہ اور متحمل مزاج۔ کمال ہے، آپ کا بیٹا کس پر چلا گیا فاروق عالم صاحب؟ رسمی علیک سلیک کے بعد بے ساختہ زویا کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا تجسس دبانے کا ہنر نہیں جانتی تھی۔ یقین مانیے، مجھے تو سچ مچ خفقان ہونے لگا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ کے بچے کی اتنی جارحانہ، اتنی اشتعال انگیز حرکات و سکنات پر اتنی کم عمر میں اس کے اندر اتنی تلخی، اتنی درشتی، اتنی بے حسی کہاں سے در آئی؟ یہ عمر تو لاابالی پن اور معصومیت سے بھرے رنگوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، پھر اس کے مزاج میں ایسی بے محل پختگی اور انتقامی حس کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنا پکا پن کیسے نمودار ہو گیا؟ زویا استجاب کے ملے جلے مغلوب لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ یہ شروع سے ہی خاصا ضدی اور بدتمیز رہا ہے، خصوصاً اکیڈمک انسٹی ٹیوشنز میں۔ اس کی ہر دھرمی اور حاکمانہ طبیعت کے باعث ہمیشہ مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ فاروق عالم کے باہری مہذب لہجے میں بلا کی شرمساری تھی، حالانکہ ہماری جانب سے اسے کبھی بھی کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھ سے تو صرف صبح ناشتے وقت 2 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ماما بھی اپنی مصروفیات میں ہیں، یہ اپنے معمولات میں پوری طرح آزاد رہتا ہے، پھر بھی جانے کیوں اتنا ناخوش اور خفا رہتا ہے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کے آثار تھے،
لیکن فاروق صاحب، بہرحال آپ کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ کل کلا کو خدا نخواستہ آپ کا بچہ ایک ذمہ دار شہری بننے کے بجائے ایک نامی گرامی ڈاکو، گنڈا یا دہشت گرد بن سکتا ہے۔ زویا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اور معاف کیجیے گا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شہراز میں اس قسم کی صفات کے جرائم پنپنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر روٹھے وقت کو بہلانا ناممکن ہوتا چلا جائے گا۔ فاروق عالم کشمکش اور اضطراب کے عالم میں ساخت و سامت بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہے تھے۔ آپ نے اپنی مسز سے اس بارے میں ڈسکس کیا؟ جانے کیوں زویا کو اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر استحضائی تبسم جگمگا اٹھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کبھی؟ کیا مطلب؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ نے یا آپ کی بیگم نے؟ شاید دونوں نے۔ فاروق عالم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے مسئلے مسائل شیئر کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے رائے لینے یا دینے کے رسم نہیں نبھائی۔ سب اپنی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہیں۔ اچھا، وہ شدید حیرانی کا شکار تھی۔ مگر اولاد تو بہرحال والدین کا مشترکہ اثاثہ اور مشترکہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ہمارا کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ ہم دونوں کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ زویا لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ مگر آپ آپس کی ناچاکی کا بدلہ اپنی اولاد سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے انداز سے حد درجہ استحجاب ٹپک رہا تھا۔ جیسے سنگ دل ماں باپ تھے، اولاد کے لیے تو انسان بڑے سے بڑا سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے تردید کرنا ضروری خیال کیا۔ بس یہ ہے کہ جسم و وجود سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی کوکھ سے جنم لینے والی ذی نفس سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ خدایا، کیسا سرد و سپاٹ اور برفیلا لہجہ تھا اس بظاہر شاندار سے بھرپور مرد کا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آئندہ شراز کی طرف سے آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ اور بالآخر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زویا کی الجھن بھری نگاہیں ان کی جاتے قدموں کا پیچھا کر رہی تھیں۔ غضب کی سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے قیامت کی جلتھل تھی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے جھکر اپنے دامن میں خشک گھٹاؤں کے لشکر سمیٹ کر لائے تھے، اور بادلوں کی گھن گرج کے ہمراہ پورے زور و شور سے موسم سرما کی رگوں میں برف جما دینے والی یخ بارش کی صورت میں دھرتی پر برس رہے تھے۔ امی نے 11 بجے ہی اسکول فون کر کے بتا دیا تھا کہ چھٹی کے وقت اسامہ اسے ہاسپٹل سے واپسی پر پک کر لیں گے، کیونکہ موسم کے تیور صبح سے ہی اپنی قیامت خیزی کا اعلان کر چکے تھے۔ 1:30 بجے چھٹی کی بیل بجی تو موسم سرما کے برسات اپنے عروج پر تھی۔ وہ پرس اور فائل سنبھالتے ہوئے کوریڈور میں آئی، پھر جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس قدر کڑاکے کی ٹھنڈ میں اولوں کی صورت میں برستی برفیلی بارش میں شراز بڑے مزے سے لان کی کیاری کے پاس کھڑا گلاب کے پودے کی شاخیں ہلا رہا تھا۔ شراز! بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نما پکار نکلی۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھی اور چیل کسی تیزی سے اس کا یخ بستہ بازو کھینچتے ہوئے اسے کوریڈور میں لے آئی۔ کیا پاگل ہو گئے؟ اتنی غضب کی سردی میں اتنی بارش میں بھیگ رہے تھے؟ غم اور خوف سے اس کا لہجہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ شہراز بے حس کھڑا اپنے ہاتھ دیکھتا رہا۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اتنی جنونی اور منتقمی ہو؟ برفیلی سرد ہوا کے جھونکے کے اثر سے بری طرح کانپتی وہ تأسف و ملال اور تحیر کے ملے جلے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شہراز نے بنا کچھ کہے سر جھکا لیا۔ کیا تمہارے پاپا نے کچھ کہا ہے تم سے؟ زویا کی ذہنی روح یخلک پلٹ آئی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، تو بس کمرے میں بلا کر سختی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ میری زندگی پہلے بھی آسان نہیں ہے جو تم اسے مزید عذاب بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اچھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے مجھے۔ وہ بڑے سادہ سے سپاٹ بے تاثر انداز میں سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ زویا کے دل پر ایک گھونسا آن لگا۔ اس نے بے اختیار شراز کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھلا اس بگاڑ میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اس کو ابتدا سے ہی تو اپنے غبار نکالنے کا ذریعہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس لمحے شراز کی گاڑی کا ہارن بج اٹھا۔ وہ بیگ اٹھا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گویا جانے کا سگنل دے دیا۔ 10-15 منٹ بعد اسامہ کی سفید سوزوکی گیٹ کے قریب نمودار ہوئی۔ اس نے کچھ ساتھ کی توقف کے بعد پرس سر سے بلند کر کے جیسے ڈھال کے طور پر سر پر رکھا اور کوریڈور سے نکل کر لان عبور کرتی ہوئی بلا کی تیز رفتاری سے گیٹ سے کچھ فاصلے پر رکی گاڑی میں بعجلے سوار ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ان کے ہمراہ بیٹھ کر حواس بحال کرتے ہوئے اس نے بمشکل تمام الیک سلیک کا ذریعہ سر انجام دیا۔ سردی کے علاوہ ان کی اتنی قربت نے بھی اس کے پورے وجود پر لرزش طاری کر دی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ کافی سے زیادہ بھیگ چکی تھی۔ اسامہ نے جواب میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ چھتری ہمراہ لے لیتی تھی؟
لے لینی تھی، اس طرح بھیگ کر ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے۔ ان کی گمبھیر دھیمی آواز نے سکوت توڑا۔ جی، اسے سمجھ نہیں آیا جواب میں کیا کہے۔ عجیب بدحواس اور بدتمیز طریقے سے دل دھڑکنے لگا تھا۔ اتنی شدید خنقی میں بھی اس کا چہرہ جیسے حجاب کی گرمی سے دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی قربت کے باعث اس کا تنفس الجھنے لگا تھا۔ وہ عجیب طرح سے سمٹی سمٹائی گھبرائی ہوئی اپنے آپ سے نظر چرائے بیٹھی، یک انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ شدید دھند اور بوچھاڑ کے باعث راستہ دیکھنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سو گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ بیلا بتا رہی تھی، آپ میرے ساتھ کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں؟ خاصی دیر بعد بلاخر وہ گویا ہوئے۔ ستیہ ناز ہے تیرا بیلا کی بچی، سمجھ لوں گی تم سے۔ وہ دل ہی دل میں موصوفہ کو کھڑی کھڑی سنانے کا عزم باندھ رہی تھی۔ کہاں پھنسا دیا بھلا ان کے روبرو، دو لمحے شیئر کر بات کرنے کی تاب کہاں مجھ میں؟ جی، وہ اس کے حلق میں جیسے گولا سا پھنس گیا۔ مگر اب بات تو بہرحال کرنا تھی۔ میری کلاس میں ایک بچہ ہے، وہ اس کے رویے کی وجہ سے کلاس میں کافی ڈسٹربنس رہتی ہے۔ پھر وہ شیراز کے متعلق بتاتی چلی گئی۔ اس دوران اس نے اپنی انتہا درجے پر پہنچی جھجک اور گھبراہٹ پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ بچے کے والد صاحب اپنی شادی سے خوش نہیں۔ وہ کسی زمانے میں اپنی ایک غریب اور عام سی شکل و صورت والی کلاس فیلو پر مرمٹے، مگر ان کے صاحب حیثیت والدین کو یہ بات سخت ناشاک گزری۔ انہوں نے باوجود ان کی شادی اپنے جیسے صاحب حیثیت خاندان کی اکلوتی حسین و جمیل لڑکی سے کر دی، مگر ان صاحب کا دل ان پر نہیں آ سکا۔ وہ آج بھی اس زبردستی اور ناپسندیدگی کی شادی کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ بیگم سے کسی قسم کی ذہنی ہم آہنگی اور بے تکلفی استوار نہیں کی، اور یہی بے نیازی بچوں کے وجود سے بھی برت رہے ہیں۔ یہ ساری علامات بچے میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ کافی دیر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے لب کھشائی کی۔ آپ نے ان کے والد صاحب کو بالکل صحیح وقت پر خبردار کر کے بہت اچھا کیا۔ اگر اس عمر میں بچے کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو کچھ عرصے بعد وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی بن جائے گا۔ جوانی کی سرحد پر پہنچ کر دراصل بچے کی اتنی انتہا درجے کی بدتمیزی، جارحیت، منتقم مزاجی اور باغی رویے کی وجہ والدین کی طرف سے رد کیے جانے والے اور ٹھکرائے جانے والے احساس ہیں۔ بچے جب اپنے آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے ریجیکٹڈ محسوس کرتا ہے، اور جب یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو بچے میں اس سے ڈس آرڈر کی علامات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین کی ناکام ازدواجی زندگی کا بد اثرات بچے کی شخصیت مسخ کر ڈالنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو پیار بھری فضا اور محبت کا عملی پرجوش اظہار درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسے ماحول کے طالب ہوتے ہیں جہاں وہ گرمجوشی سے قبول کیے جائیں، جہاں ان کی ذات کو مثبت طریقے سے پوری طرح محسوس کر کے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس بچے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار اس کے اپنے پیرنٹس ہیں۔ زویا کا دل اچانک ہی موم ہو گیا تھا شہراز کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک ریزن موجود رہتا ہے تب تک مسئلہ حل کرنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک بچے کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے والدین کے درمیان پائی جانے والی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ریزن ختم نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ریزن ختم کرنے کا تعلق ہے، وہ والدین کے مکمل اور غیر مشروط تعاون کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ بچے کو کسی دوسرے ماحول میں رکھنے سے عارضی طور پر افاقہ تو ضرور ہو جاتا ہے، مگر چونکہ بچہ مستقل طور پر بچے کو پھر اسی ماحول میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ وہی علامات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کا بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ والدین پر تھراپی وغیرہ اپلائی کی جائیں۔ جب تک ان کی آپس کی تلخی، بدگمانی اور دوری ختم نہیں ہوگی، بچے کا مسئلہ جوں کا توں موجود رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ فیملی کنڈیشن بچے کی شخصیت کی اساس بنانے کا باعث ہوتی ہیں۔ جب اساس ہی کمزور اور کچی ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی رہ سکے گی؟ لہٰذا اس سلسلے میں بچے کے والدین کو فوری طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو بچے کے والدین کو میرے پاس بھیجیے گا۔ علاج کی ضرورت بچے سے زیادہ اس کے والدین کو ہے، کیونکہ یہی بچے کے مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی۔ زویا بہت مطمئن سی ہو گئی، مگر اپنے ممنونہ جذبات کا اظہار کرنے میں حجاب مانے تھا۔ جانے کیا بات تھی، حالانکہ وہ اچھی خاصی باتونی واقع ہوئی تھی، مگر واحد اسامہ کے سامنے اس کی بولتی ایک دم بند ہو جاتی تھی۔ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بھئی اتنے سنجیدہ سوبر مائنڈڈ بندے ہیں، کیا خبر کون سی احمقانہ اور بیچکانہ بات یا انداز برا لگ جائے، سو وہ محتاط ہی رہا کرتی تھی۔ مسئلہ بیان کر کے خاطر خواہ تسلی بخش جواب حاصل کر لیا تھا۔ اب کرنے
کہ کوئی بات نہ تھی، سو اپنی گھبراہٹ چھپانے کو کھڑکی سے باہر کی سمت متوجہ ہو گئی، حالانکہ شیشے سے پار خاک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غضب کی بوچھار اور دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گاڑی جوں کی طرح رینگ رہی تھی۔ تڑاک تڑاک اسی وقت زوردار انداز میں بادل کا سے گرجے اور زبردست انداز میں کہیں بجلی گری۔ وہ بے اختیار چیخ مار کر ان کے قریب ہو گئی اور انہوں نے بڑی بے ساختگی سے بازو اس کے گرد ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ انہوں نے گاڑی سڑک سے کچھ دیر کچے پر اتار کر بند کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اولے اور بارش کی غضبناک موٹی موٹی بوندیں اس طرح سفید چادر کی طرح ونڈو اسکرین سے ٹکرا رہی تھیں کہ لگتا تھا کسی آن سفید سخت گولوں کی یہ طوفانی یلغار فولادی گاڑی کے پرخنچ اڑا ڈالے گی۔ کیا ہوا، ڈر گئیں آپ؟ ان کی گمبھیر سرگوشی اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ اس نے دہشت سے بیچھی آنکھیں ہمت کر کے کھول کے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ اور چہرے پر ایک انوکھی نشیلی سے خمار آلو تحریر کی جھلک تھی۔ وہ ان کے اس قدر قریب ان سے لگی بیٹھی تھی کہ اس بات کو محض سوچ کر وہ مارے شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر ان سے الگ ہونا چاہا۔ اسی لمحے غضبناک انداز میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے بادل کڑکڑائے اور وہ ایک بار پھر سب فاصلے مٹا کر ان کے مضبوط بھرپور پر حرارت وجود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آج قدرت نے آپ کی فرار کی ہر راہ مسدود کر دی ہے۔ اسے خود میں جذب کرتے ہوئے انہوں نے شوق سے سرگوشی کی۔ وہ کٹ کر رہ گئی اور انہوں نے اپنے جائز شرعی حق کو استعمال کرتے ہوئے بے ساختہ کچھ شرارتیں کر ڈالیں اور وہ مارے حیا کے جیسے زندہ دفن ہونے کی دعا کرنے لگی۔ حجاب کے بوجھ سے اس کا پورا وجود بری طرح شل ہو گیا تھا۔ گاڑی چلائیے پلیز۔ بادلوں کی طوفانی گڑگڑاہٹ چند ساتھ کو تھمی تو جیسے روحانسی اور ملتجی ہوئی پلکیں بری طرح اوپر نیچے اٹھ اور گر رہی تھیں۔ مگر کیسے؟ وہ اس سمے نہ جانے کیوں اتنے شریر ہو رہے تھے۔ اب تاب نہیں رہی۔ انہوں نے ایک بھرپور معنی خیز نگاہ اس پر ڈال کر عذر پیش کیا۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ ان کی نگاہوں کے وارفتہ سے شرارے اس کی روح تک کو جھلسائے دے رہے تھے۔ ایسا پاگل کر دینے والا موسم، اس کی لطافت اور نزاکت سے سجے حسین سراپے والی قربت، پھر شرعی استحقاق استعمال کرنے کے پورے پورے مجاز، انہوں نے اب بے اختیار اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارے 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 بھئی، کیا ہو گیا؟ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے تکیے میں منہ دے کر وہ ہچکے سے روتی چلی گئی تھی، جس نے بیلا کو ایک ثانیے کو متحرش کر دیا۔ آئندہ میں ان کے سامنے بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ لال سرخ منہ پوچھتی سخت خفگی سے عزم باندھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو بیلا نے بغور اس کا دہکتا دمکتا سہانا روپ دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ان محترم کی بدتمیزیاں کیا کم تھی دل جلانے کو، جو اب بیلا کی ذو معنی ہنسی مزید خفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیا اسامہ بھائی نے بہت تنگ کیا تھا؟ وہ بڑے معنی خیز انداز میں آنکھیں نچاتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی، گال دہک کر انگارہ بن گئے تھے۔ بیلا کی بچی چھینپ مٹانے کے لیے اس نے ڈھیروں کوشچن اس پر اچھال دیے تھے۔ چلو بھئی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اس طرح قدرت تم دونوں کو لائن پر لائے گی۔ لاتوں کے بھوت جو ہوئے ماضی کے مزاروں پر دیے جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان تاریک اور بجھے ہوئے دلوں میں یقین کے چراغ روشن کر دے۔ ماضی اپنے اچھے برے اثرات سمیت دفن ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جنہوں نے نہ دانستگی یا دانستگی میں آپ کے ہاتھوں سے جگنو لے کر مٹھی میں مسل کر پھینک دیے۔ آپ یہ روایت تو نہ نبھائیے، دوسروں کی مٹھی سے جگنو چھیننے کے اپنے خالی ہاتھ رہ جانے کا غصہ اپنی نئی نسل سے لینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان خود محروم ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو مالا مال کر دے۔ اپنی خوشیوں کے جگنو گردش زمانہ کے ہاتھوں کھو چکے ہیں تو کیا ہوا، دوسروں کے تو جگنوں کے دیس تک رہنمائی کر سکتے ہیں نا۔ فاروق عالم بہت غور سے اسامہ کا بھرپور اثر انگیز رسان لہجہ سماعت میں اتار رہے تھے۔ بعض اوقات حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے تجربوں کو اور اپنے آپ کو معاف کر دینے کا عمل آئندہ آنے والے بہت سے غموں سے نجات کا باعث بن جایا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ساتھ ہو جانے والی زیادتی فراموش کر دیجیے اور اس عظیم زیادتی کے بارے میں سوچیے جو آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی اور بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کے کس قدر بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کی اتنی خوبصورت، حسین و جمیل بیوی عنقریب سائیکو کس بننے کو تیار ہے۔ آپ کا پھولوں جیسا شاداب و دلکش صحت مند
تر و تازہ بچہ مستقبل کا نامی گرامی غنڈہ بننے کی طبیعت پا رہا ہے۔ آپ کے جنت نظیر گھر والوں کی عدم توجہی کے باعث ایک قبرستان کسی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا قبرستان جہاں معصوم و فطری آرزو کا خون کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیے ان سب باتوں کو فاروق صاحب۔ ساما نے ان پر بہت اچھی طریقے سے جذباتی اٹیک کیا تھا، جس کے بہت مثبت اثرات سامنے آئے۔ فاروق عالم کے چہرے پر جیسے سوچوں کا زلزلہ آیا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی اینٹی ڈپریشن اور اپتھرولیٹکس ادویات استعمال کر کے اپنا وجود کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کو حسین جذباتی تقاضوں سے محروم رکھ کر آپ کیوں جبر و قہر کی عظیم مثال قائم کر رہے ہیں؟ آئیڈیل نہیں تو کیا ہوا، آئیڈیل بن تو سکتی ہے نا۔ ایک بار محبت سے اس کی سمت پلٹ کر تو دیکھیے، اس سے کچھ کہہ کر فرمائش کر کے تو دیکھیے، وہ تو آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر ہے۔ ایک بار گرمجوشی سے اپنے وجود کا احساس تو دلائیے، پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کے مطلوبہ سانچے میں ڈھلتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی روایت ہی نہیں ٹالیں گے، مل بیٹھ کے تبادلہ خیال نہیں کریں گے، تو ایسے میں مسائل خود بخود کیسے حل ہوں گے؟ بتا دینا، آگاہ کر دینا بھی مسئلے کا آدھا حل ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کا رشتہ تو بہت وسیع سطح پر شراکت کا متقاضی ہوا کرتا ہے۔ اسامہ کا دل نشین انداز ان پر سوچ کے نئے در واہ کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب انہوں نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں میری طرف سے کسی جذباتی پیش قدمی کی طلب ہے۔ وہ اپنے فیصلے میں زیادہ خوش رہتی ہیں، اپنا گھر ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ فاروق عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہوتے دیکھ کر اسامہ مبہم سے انداز میں مسکرا دی۔ یہی تو ساری بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں پاتے تو خود ہی سے فرض کر لیتے کہ وہ بھی رد عمل کو معمول کے مطابق ہی لے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ نے انہیں کون سا حق دیا تھا جس کے تحت وہ بے تکلفانہ آپ سے مطالبہ کرنے کی جسارت کرتی؟ دراصل یہی فاصلے شعوری قسم کے خود ساختہ رکاوٹیں اور دوریاں مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو، اپنی بیگم کو اور اپنے بچوں کو بھرپور نارمل زندگی تک لانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر جگمگاتی خوبصورت سی مسکراہٹ بے ساختہ ان کی بات کی تائید کر رہی تھی۔ بیلا، تم ذرا اچھی طرح اس سے معلوم کرو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آخر کیوں مسلسل انکار کر رہی ہے؟ صفیہ کتنی بار کہہ چکی ہے رخصتی کے لیے، اب تو اس کو ٹالتے ہوئے بھی شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ آخر کوئی تو ہونا اس انکار کی۔ ابھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ امی کے لہجے میں تشویش، تفتیش اور ترشی کچھ سبھی کچھ شامل تھا۔ اس سے پوچھو اس بلا جوازانہ انکار کا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو چلو ماسٹرز کرنے کا معقول عذر موجود تھا، اب تو خیر سے رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ بھلا میں کیا بہانہ کروں صفیہ سے؟ پھر سچی باتیں آتے بہانوں سے کیا کام کہاں چلتا ہے؟ اس کی رخصتی کا فرض خیر خیریت سے نپٹا دیا جائے تو پھر تمہارے لیے بھی سوچیں، مگر اس لڑکی کے دماغ میں عجیب خناس سمایا ہوا ہے۔ بھلا کیوں انکار کر رہی ہے رخصتی سے؟ امی جان خاصی برہم ہو رہی تھی، بلا شبہ ان کی خوکی بجا تھی۔ خود بیلا بھی محسوس کر رہی تھی کہ زویا کی رخصتی سے بلا جواز انکار نے گھر بھر میں ٹینشن پیدا کر رکھی ہے۔ بھئی دیکھو، اب کہ مجھے حتمی جواب چاہیے۔ امی اتنی پریشان ہیں، صفیہ پھپھو ہزار پھیرے لگا چکی ہیں، ادھر اسامہ بھائی اپنی جگہ متعجب ہیں، جب بھی آتے ہیں تم سے ملنے سے گریز کرتی ہو، فون بھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ اب تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ خیر پہلے کون سے روز آتے تھے، مگر اب تو جیسے رستہ بھی بھول چکے ہیں۔ ادھر سے بھی محیب خاموش ہے اور ادھر سے بھی پراسرار سکوت چھایا ہوا ہے۔ بھید کھلے تو کھلے کیسے، بات کیا ہے؟ دیکھو اس طرح تو بہت پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا معاملہ۔ میں تو اب تک تم دونوں کے گریز اور تکلف کو فطری جھجک سے موسوم کر رہی تھی، مگر اب تم دونوں کی طرف سے اتنا برفیلا اور سرد مہر رد عمل صحیح معنوں میں میرے اعصاب پر نوبت بچانے لگا ہے۔ آخر کیا بات ہے تم دونوں کے بیچ؟ بیلا امی کو تشویق کرا کے سیدھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور جاتے ہی جیسے دھاوا بول دینے والے انداز میں برس پڑی۔ پلیز بیلا، مجھے خواہ تنگ نہ کرو، میں بچوں کے پیپرز بنا رہی ہوں، مجھے ذہنی یکسوئی درکار ہے۔ زویا کے بے تاثر سپاٹ انداز نے بیلا کو آگ بگولا کر ڈالا۔ دیش کے عالم میں اس نے اس کے ہاتھ سے پیپرز جھٹ سے دور کر دیے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ وہ بھنا کر مڑی، اس کے تیور غضبناک تھے۔ ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح، بیلا نرم لہجے میں بولی۔ کب تک پہلو تہی اور تغافل برتنے کا ڈرامہ جاری رہے گا؟ صاف صاف بتاؤ چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں بھائی؟ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خاموش طبع، سنجیدہ مزاج اور پڑھنے لکھنے سے رغبت رکھنے والے محتاط طبیعت کے بندے، جبکہ میری شخصیت میں بہت ہلچل،
ہنگامہ پروری شرارت جذباتی اور لاپرواہی کے عناصر رک جائیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی طرح کوئی پڑھاکو ٹائپ اور ٹھنڈے مزاج کی خاتون چل سکتی ہے، کیا فائدہ زبردستی اور مارے باندھے کے بندھن کا؟ بیلا کی جارحانہ کارروائی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے سیکھ پا ہو کر بغیر تمہید بہانے ساری حقیقت گوشگزار کر دی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہونک چرہلی زوئے کو دیکھتی رہ گئی۔ ہیں تو یہ احساس آج نہ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ ہیں تو یہ احساس اچانک سے آج کیوں ہوا ہے؟ وہ حیران کن لہجے میں ہو رہی۔ نہیں، پہلے سے ہی تھا، مگر اس کی سنگینی کا احساس اب ہوا ہے، اور شکر ہے بر وقت ہو گیا۔ میرے اندر مسز سندیلا فاروق عالم جتنا بڑا دل اور حوصلہ نہیں ہے کہ ساری زندگی انگاروں پر بسر کرتی رہوں۔ اس کا انداز بہت دو ٹوک تھا۔ بیلا کا طائر خیال جانے کہاں کہاں سوچوں کی کن وادیوں میں کلاچے پڑ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون اسٹینڈ کی سمت بڑھ گئی۔ کیسے مزاج ہیں بیلا؟ ان کی سنجیدہ باوقار انداز میں بشاشت کی جھلک تھی۔ اسامہ بھائی، ان محترمہ کے سر میں تو اب بھی جاب کرنے کی دھن سمائی ہوئی ہے، مگر آپ نے بھی ان کی نامعقول قسم کی تعویل پر کوئی جوابی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ الٹا خاموشی کی زبان میں تائید کر ڈالی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بلا توقف شروع ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنی ذات کے حد تک آزاد ہے۔ یوں بھی میں سمجھتا ہوں رفاقت میں جب تک ذہنی ہم آہنگی نہ پائی جائے، اس کی پائیداری مشکوک ہی ٹھہرتی ہے۔ مگر خدا نخواستہ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ان کی متین دلیل کی برجستگی نے بیلے کو صحیح معنوں میں ہراساں کر ڈالا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی نادانی کا یہ عالم صرف زویا کے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بہت فرق ہے، یقیناً یہ نکتہ قابل توجہ اور اہمیت کا حامل ہے۔ میری اور ان کی ترجیحات اور ترغیبات میں کمال درجے کا فرق پایا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ خاصا معقول جواز ہے۔ وہ اپنے ہم مزاج شخص کے ہمراہ یقیناً مسرتوں کی حقیقی روح پا سکتی ہیں۔ میری زندگی میں بہت ٹھہراؤ، جمود اور خشک اور بور قسم کی مصروفیات کا عمل دخل ہے، جنہیں ان کی افتاد طبع قبول نہیں کر پاتی۔ شاید اس لیے وہ ہمیشہ مجھ سے گریزاں رہی ہیں۔ کوئی بم بھی اس کے سر پر پھوڑ دیا جاتا تب بھی وہ اتنی بری طرح بے قابو نہ ہوتی جتنی اس انکشاف کے بعد ہوئی تھی۔ او میرے خدایا، دونوں اول درجے کے احمق ہیں، بڑے آئے دوسروں کو سکھانے پڑھانے والے ہوں۔ اس نے فون پٹاخ سے کریڈل پر دے مارا اور اب مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنا اشتعال دبا رہی تھی۔ تو یہ ساری بات تھی۔ یہ احمقوں کی ملکہ عالیہ یہ سوچ کر ان کا سامنا کرنے سے کنی کتراتی رہی کہ انہیں اپنی جیسی سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکیاں پسند ہیں، اور وہ یقیناً ان کی پسند پر پورا نہیں اترتی، اور ادھر وہ بیوقوف فوق کے سردار اس کے اعتراض کو اس کی ناپسندگی پر محمول کرتے ہوئے اس لیے ان سے کترائے پھرتے رہے کہ وہ موصوفہ کے خوابوں کے شوق و شنگ بھرپور شہزادے نہیں ہیں۔ موصوفہ کو ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، محض مارے باندھے کا تعلق نبھا رہی ہیں۔ بیلا ٹہل ٹہل کر اپنا چلاتا جھلستا موڈ درست کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، دوسروں کو شراکت اور رفاقت کا سبق پڑھانے والے خود ایک دوسرے سے احساساتی اعتبار سے اتنے فاصلے پر پہنچے ہوئے۔ کتنا کہتی تھی کہ یہ تکلف غیر ضروری جھجک کسی عظیم نقصان سے دوچار بھی کر سکتی ہے۔ رنگ لے ہی آیا نا یہ گریز دوسروں کی شادی شدہ زندگی کے کمیونیکیشن گروپ کی، تو فرش سے نشاندہی کر ڈالی دونوں نادانوں نے، اور اپنے اس 1.5 سے 2 سالہ تعلق پر چھائے جمود کی تہ کنگالنے کی غلطی کرنے تک کا بھی نہیں سوچا۔ وہ جی بھر کے دونوں کو سنا رہی تھی دل ہی دل میں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا جیسے گنگناہٹوں کی ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ ارے بس کرو، اب کیا گھول کر پینے کا ارادہ ہے ان مصروں کو؟ بلاخر زویا کی تاب سماعت جواب دے گئی۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا بیلا پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بس سطور لہک لہک کر گائی جا رہی تھی۔ دوسروں کی ناکام ازدواجی زندگی کی پیچیدگیاں تو تمام تر زاویوں سمیت تم دونوں عقل مندوں کی نگاہ بینا کو دکھائی دے گئیں۔ ارے احمقو، اپنے اس علم کو، اس انتہا درجے کی قابلیت اور ذہنی رسائی کو تھوڑا بہت اپنے لیے بھی استعمال کر لیا ہوتا۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ دوسروں کے مسئلے تو بڑی خوش اسلوبی اور تندہی سے حل کرنے کی لگن میں مرتے رہے، اور اپنے یہاں بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے۔ ان کو پلٹ کر کھنگالنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ ارے کبھی اپنے دل کی بات بھی ایک دوسرے کو بتائی ہوتی، دونوں دل میں لیے پھرتے رہے،
اور اب چلے تھے اپنی اپنی جگہ قربانی کا عظیم ترین مظاہرہ کرنے، نام نہاد عظمت کے مینار تلے طے کرنے۔ وہ دانت پیس کر جیسے انگارے چباتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر واز فرما رہی تھی، یا الہی کون سا بھوت سوار ہے تم پر لٹریچر فوبیا کے علاوہ؟ زویا انتہائی حیرانگی سے اسے اتاولی ہو کر بکتا جھکتا دیکھ رہی تھی، مگر بیلا اس بات کی وضاحت کے لیے رکی نہیں، یوں ہی تنفن کرتی، پیر پٹکتی، سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی جھٹ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بیرونی دروازے کی جانب دھکیلتی چلی گئی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ باؤلی ہو گئی ہو کیا؟ وہ بھونچکا ہی تو رہ گئی تھی، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ جہنم میں! خبردار جو آناکانی کی۔ بیلا کے تیور خطرناک تھے، وہ اس وقت جیمز بانڈ 007 بنی ہوئی تھی۔ ایک کام سے جانا ہے مجھے۔ وہ ڈبک کر اسے فرنٹ سیٹ پر جیسے پٹک کر دروازہ دھاڑ سے بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہو گئی اور آندھی طوفان کے مانند گاڑی نکال کر روڈ پر لے آئی۔ ارے میرا حلیہ ملاحظہ کیا ہے کہیں جانے کے کوفت اور اچنبے کے ساتھ ساتھ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہو گئی۔ ملگجے سے مسلے ہوئے سفید اور سیاہ پرنٹ کے شلوار قمیض میں الجھے بکھرے بالوں سمیت بڑا دلچسپ حلیہ بنا ہوا تھا اس کا، مگر بیلا کو جیسے بھیڑیں کاٹ رہی تھی۔ اس کے واولے پر کان دھرے بغیر گاڑی اڑاتی چلے گئی اور بالآخر صفیہ پھپھو کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل کر دی۔ یہ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ زویا کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ بھلا پھپھو کیا کہیں گی؟ نکاح کے بعد وہ شاذر اور نادر ہی کبھی پھپھو کے ہاں آئی تھی، اور اب موجودہ صورتحال میں تو ویسے بھی یہ قطعی نامناسب لگ رہا تھا۔ پھپھو اور پھپھو آج صبح کی گاڑی سے پشاور گئے ہیں کسی کام سے، گھر میں کاشف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے پکڑ دھکڑ بلکہ جگڑ کر بالآخر اندر لانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ بھئی داد دیتے ہیں آپ کے حوصلے اور عزم و ہمت کی بیلا آپی۔ کاشف لان کے پودوں کو پانی دیتا ہوا خاصی دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اوپر ہیں وہ اپنے کمرے میں، ساتھ ہی بیلا کو ڈائریکٹ بھی کر دیا، گویا دونوں کی ملی بھگت تھی۔ اب بیلا کو حمایتی مل گیا تھا، سو وہ دونوں اس کے احتجاج اور چیخ و پکار پر کان دھرے بغیر کھینچ کھانچ کر اوپر ساما کے کمرے میں لے آئے۔ دروازہ نوک کیا اور اندر سے یس کی آواز سن کر بعجلت کھول کر اسے اندر پاس کیا اور پھر باہر سے بند کر کے گویا اپنا فرض پورا کر کے دھڑ دھڑ کرتے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے آ گئے۔ اب جو مار کہو دونوں میں ہوگا، انہوں نے تو اپنا کام خوش اسلوبی سے نپٹا دیا تھا۔ وہ کتابوں کی شیلف سے مطلوبہ کتاب تلاش کرتے دروازے پر شور کی آواز سن کر یس کہتے ہوئے مڑے اور پھر ششدر رہ گئے۔ آپ یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ ان کے انداز سے ٹپکتا فطری استحجاب اس بات کا شاہد تھا کہ وہ بیلا اور کاشف کی ملی بھگت میں شامل نہیں تھے۔ وہ مجھے، اس نے نروس ہو کر پیچھے پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا اپنی موجودہ پوزیشن پر۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھ کر طویل سانس لیتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نوچ کھسوٹ اور افراتفری کے عالم میں اس کے سیاہ دوپٹے کا پلو آدھے سے زیادہ زمین پر آ رہا تھا، محض ہلکا سا بائیں کندھے پر ٹکا رہ گیا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی پونی کھینچا تانی میں مزید قابل رحم پوزیشن میں آ گئی تھی، یعنی نصف سے زیادہ بال اس کی گرفت سے نکل کر گالوں، گردن اور شانوں کے اطراف بکھر چکے تھے، جنہیں ہاتھ سے پرے کرنے کی کوشش میں بوکھلائی گھبرائی سی سیاہ و سفید پرنٹ کی شکن زدہ شلوار قمیض میں ایک دم گھریلو سی سادہ اور بہت دلکشش نظر آ رہی تھی۔ پیروں میں بیڈ روم سلیپر تھیں۔ اسے اپنے اس رنگ برنگے حلیے پر بہت شدت سے خفت محسوس ہو رہی تھی، اوپر سے ان کی گہری کھوجتی بولتی تفصیلی نظریں، وہ گڑ کر رہ گئی تھی اس پر جیسے گھبراہٹ اور سراسیمگی حملہ آور ہو گئی تھی۔ آئیے تشریف رکھیے، بہت دنوں بعد آپ اس غریب خانے پر تشریف لائی ہیں۔ انداز تو سنجیدہ ہی تھا، مگر لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تھوک نکلتی بروقت تمام دھیرے سے منمنا کر جانے کے لیے پلٹی، مگر وہ آن کی آن میں اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ناصر کاظمی صاحب کے، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ ان کی بھرپور نگاہیں بڑی تندہی سے اس کا گھریلو بے تکلف سا دلربا سراپا جانچ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ ہم اکثر آپ کو خواب میں اس بیڈ روم میں چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، سوتے جاگتے دیکھا کرتے تھے۔ تعبیر آج ملتی دکھائی دیتی ہے تو کیا ہمارا خوشیوں کی عمر مختصر کر دینے کی در پہ ہیں آپ مسز اسامہ؟ کس قدر حدت آمیز معنی خیزی تھی ان کی نگاہ اور لہجے میں۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ یہ آج
کیسے ہو رہے ہیں اتنے چلبلے شوق اور بے تکلف سے، جیسے اچانک کوئی خول چٹک جائے۔ وہ کوئی اس کا سارا کریڈٹ بیل اور کاشف کو جاتا تھا، جنہوں نے اسامہ پر حقیقت حال روشن کی تھی۔ بیٹھیے جناب ادھر، انہوں نے بشاشت اور گمجوشی سے کہتے ہوئے اس کو کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہاں کی ہر شے کی جملہ حقوق آپ کے نام محفوظ ہیں، سمیت ہمارے۔ ان کے ایک ایک انداز میں جیسے زندگی کی کھلکھلاہٹیں کھل گئی تھیں۔ پلیز زویا، ریلیکس ہو کر بیٹھو یہاں۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بائیں کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اور مجھ سے خوب لڑو۔ وہ ان کی اس قدر انوکھی اور بے تکلفانہ فرمائش پر گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کے التفات اسے عجیب طرح کی مشکل میں ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ وہاں سکون کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی کی والہانہ جگمگاہٹیں بھی روشن روشن نمایاں ہو رہی تھیں۔ ہاں بھائی، لڑنے کے لیے کون سی پلاننگ کی ضرورت ہوا کرتی ہے؟ وہ کس قدر شرارتی لہجے میں مخاطب تھے اس سے، وہ جیسے دونوں کے درمیان ازل سے بے تکلفی چلی آ رہی ہو۔ پھر آپ سے تم تک کی نوبت کیسے آ گئی؟ میں کوئی بے وقوف ہوں، اور پھر میں کیوں لڑوں گی آپ سے؟ پھر نہ جانے سے کیا ہوا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زاروں قطار روتی چلی گئی۔ انہوں نے اسے دل کا غبار ہلکا کرنے کا کھل کر موقع دیا، پھر اس کے قریب آن بیٹھے اور زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخساروں پر لرزتی اشکوں کی لڑیاں پونچھنے لگے۔ بات یہ ہے عزیز من کہ ہم لوگ دوسروں کی اصلاح کرنے، انہیں راستہ دکھانے کا عمل تو بڑی سرت سے کر گزرتے ہیں، مگر اپنی ذات کی خامی اور کجی کو دور کرنا تو کجا، اس سے آگاہ ہونا بھی باعث عار سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں تندہی سے فکر کرنے اور فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے تو ہم آنے واحد میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنی ذات کے فیصلے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہنا چاہتے ہیں۔ خود سے اپنے خلاف سزا کا فیصلہ سنانا بہت تکلیف دہ امر محسوس ہوتا ہے، اور یہیں سے مسائل کا نقطہ آغاز ہوا کرتا ہے۔ ہمیں لازمی طور پر ایمانداری سے کچھ بے ضرر سے اعترافات کر لینے چاہیے۔ ان کی پرحرارت انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے الجھے بکھرے بال سلجھا رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں بہت محبت اور روانی تھی۔ میرا خیال تھا تم میرے مزاج اور عادات اور شخصیت کے ٹھہراؤ سے الرجک ہو، اس لیے مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ تمہیں اپنے مزاج کے مطابق ایک ہنسمکھ اور باتونی قسم کا جیون ساتھی ملنا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے خشک اور کتابی بندے سے تمہارا مزاج کیسے میل کھا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے دل کی خواہش اور پکار کے برعکس تم سے گریزہ رہنے کی پالیسی اپنا لی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ فریق ثانی بھی انہی خدشات اور بدگمانیوں کا شکار ہے۔ زویا ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اف خدایا، اتنی سی بات تھی اور میرا دل اندیشوں و وہموں کے اندر ہچکولے ہی کھاتا رہا۔ بیلا نے بالکل صحیح کہا ہے، واقعی چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ ہم دوسروں کے مزاج اور مسائل کو سمجھنے کے چکر میں اپنی ذات سے بری طرح غافل اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ دوسروں کے احساسات تو الف سے یا تک پڑھ سکتے ہیں، مگر خود اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ دیکھ لو، انہی چکروں میں ہم دل کی بات ایک دوسرے سے کہنے کی مہلت حاصل کر سکے، اور اس کمیونیکیشن گیپ نے دلوں کے شفاف آئینے دھندلا ڈالے۔ وہ تعاسف اور ندامت سے کہہ رہے تھے، خیر انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کو سر سے پاؤں تک، حتیٰ کہ ہر سوچ کا شراکت دار ہونا چاہیے، دکھ سکھ مل کر شیئر کرنے چاہیے۔ اس سے دکھ سکھ مل کر شیئر کرنے سے ان سے پیدا ہونے والے بد اثرات شخصیت کو تباہ نہیں کرتے۔ دل کے دریچے کو تمام تر واہموں اور بدگمانیوں سے پاک، صاف ستھرا اور تر و تازہ ہونا چاہیے۔ دل سکھی ہوگا تو سارا بدن سکھ پا جائے گا۔ دل کے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے کہہ کر سن کر دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے۔ اب تو رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ بات کے اختتام پر وہ اس کی جانب جھکے تھے، اور وہ جیسے شرم سے گلنار ہوتی چلی گئی تھی۔ یکایک اسے احساس ہوا وہ کس قدر قریب بیٹھی ہوئی تھی ان کے، اور اس پر حدت احساس کے پیدا ہوتے ہی اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر جھلک آیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ہٹا کر اٹھنا چاہا، مگر ان کی گرفت سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں مل پا رہا تھا۔ بیٹھو یہاں، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ان کی گمبھیر سرگوشی بہت قریب سی سماعتوں میں شہد گھولنے لگی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہوں گی۔ وہ بری طرح سچبٹا گئی۔ بھئی اب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ان کی بھرپور نگاہیں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی، جو ان سے بہت قریب تھا اس وقت۔ آخر تمہارا اپنا گھر ہے، بیڈ روم بھی تمہارا اور شوہر بھی تمہارا،
پھر کاہے کو گھبراتی ہو؟ ان کی سرگوشی میں بہت شوق سی چھیڑ چھاڑ تھی، وہ جیسے حجاب کی انتہائیں چھونے لگی۔ دل میں چپتے ہوئے رستے ہوئے وہموں کو زبان پر لا کر ان کی کرواہٹ اور دل کی سیاہی کو دھو لینا چاہیے، وگرنہ دل میں بدگمانیوں کا جوہر جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان سے تعفن اٹھنے لگتا ہے۔ بس آئندہ سے طے ہے، اچھا برا جو بھی محسوس کیا کہہ دیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی ٹوہری تلے ہاتھ رکھ کر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے اختیار نگاہ کترا گئی۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ باہر بیلا پرجوش انداز میں شعر کی مصرع کی تباہیاں لا رہی تھی۔ اب تو دل میں کوئی گرہ نہیں ہے نا؟ ان کی پرتپش نگاہیں اور پرشوق سے اس کے چہرے پر گر کر رہ گئی تھیں۔ مزاج مختلف ہونے سے دل کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ کچھ میں کوشش کروں گا خود میں تبدیلی لانے کی، کچھ تم کو محنت کرنا پڑے گی، مگر ثمر مل کر ہی دکھائیں گے۔ وہ ان کی دیوانہ وار نگاہوں کی گرمی سے پگھلتی ہوئی رخ پھیر کر شرمائے چلی جا رہی تھی۔ ہر دھن چھٹ کر ہر شے پر نکھار لے آئی تھی۔ ختم شد۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔